کہ آپ نے سیل کیا ہے کشمیر بنے گا پاکستان، آپ نے سیل کیا ہے کہ یہ خود مختاری ہیں، یہ لوگ جو خود مختار کا نعرہ لگا رہے ہیں، جھنڈا اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، ہم آپ کی یہاں پہ سپورٹ کریں گے، آپ ہمیں ووٹ دلوائیں، حکومت دلوائیں۔ پہلی تو بنیادی بات یہ ہے، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایک قرارداد علاقے پاکستان بننے سے پہلے شروع ہوئی، اور جے کے ایل ایف 1977 میں برطانیہ میں بنا، مسلم کانفرنس سری نگر میں مجاہد منزل میں بنی، مسلم کانفرنس ریڈنگ روم پارٹی میں بنی، مسلم کانفرنس جنگ مین ایسوسی ایشن کی حیثیت سے کشمیر میں جنم لیا۔ شیخ عبداللہ کو مایوس کس نے کیا تھا یہاں سے؟ اور جے کے ایل ایف نہیں جو بات آپ کر رہے ہیں نا، لوگوں کو سننے دیں نا پہلے کہ آپ جب جے کے ایل ایف کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے دل و جان سے اس کی لیڈر بھی اور کارکن بھی قابل احترام ہے۔ میں امان اللہ خان صاحب کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ یہاں سے ڈیڈ باڈی لے کے گلگت گیا تھا، شہید مقبول بھٹی ہوئے تھے، ساری تحریک میں بے شمار شہید ہیں، اب وانی صاحب شہید ہیں اور بے شمار لوگ شہید ہیں، اب تک لوگ چلے آ رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں شہید گویا خود مختاریوں میں سے بھی ہوئے، الحاقیوں میں سے بھی ہوئے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں مخلص ہیں، مخلص نہیں ہے بلکہ 100% مخلص ہے، اس پہ تو بحث ہی نہیں ہے۔ آپ شاید میرے خیالات سے واقف نہیں ہے، میں یہ بات 90s میں ریکارڈ پہ کہہ چکا ہوں کہ موجودہ جو تحریک آزادی ہے وہ جے کے ایل ایف کی شروع کی ہوئی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ وہ اس وقت وہاں ڈاکٹر گرو نے اور ان لوگوں نے وہاں یہ تحریک شروع کی تھی، اور میں یہ جو موجودہ تحریک ہے، اس تحریک کی بنیاد جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ نے سری نگر میں رکھی ہے، باقی پارٹی بعد میں آئی ہے۔ خطرہ یہ ہے سر کہ ادھر ہم ادھر تم۔ جنرل حمید گل اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے میرے مہمان تھے، ابھی میں نے ان کی بیٹی کا بھی 4 دن پہلے انٹرویو کیا ہے، عظمی گل صاحبہ کا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا چناب فارمولا، ڈکسن فارمولا، ادھر ہم ادھر تم، یہ عرصے سے چل رہا ہے۔ دیوسائی کے پلینز کے اوپر امریکہ کی نظر ہے، چین کے اندر جھانکنا چاہتی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، ہم یہ سب نہیں ہونے دیں گے۔ تو گویا پاک فوج اور ISI اس کے راستے میں کھڑے ہیں، لیکن ہم کشمیری کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کشمیری اپنی جگہ کھڑے، جو ریاستی جماعت آج حریت کانفرنس کہاں کھڑی ہے؟ تو تقسیم کی مخالفت میں کھڑی ہے۔ مسلم کانفرنس نہیں، 550 دن کو بات ہی نہیں ہے، لوگوں کی تاریخ میں صدیاں لگتی ہیں، پاکستان بننے میں 200 سال لگے، تو یہ کون سی بات ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حریت کانفرنس کہاں کھڑی ہے۔ ہم نے کشمیریوں کے لیے کیا کیا ہے سر، مجھے بتائیں۔ ہم نے کشمیریوں کے لیے نہیں، ایسا نہیں ہے، پوری ساری پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ آزاد کشمیر سے تحریک آزادی کشمیر کی ہم نے بنیاد رکھی ہے، ہم نے جموں و کشمیر کی تحریک کو نظریہ علاقے پاکستان کا راستہ متعین کیا ہے، ہم نے پاکستان کے ساتھ وابستگی کی راہ متعین کی ہے، ہم اس پہ کھڑے رہ کے کشمیر بنے گا پاکستان کے ذریعے، یہ کشمیر بنے گا پاکستان آج ساری تحریک کا ایک مینارہ نور کی حیثیت اس تحریک میں رکھتا ہے۔ ریاست آزاد جموں کشمیر کو آپ تقسیم نہیں کرنے دیں گے؟ کیا آپ مجھے اوتھ دیتے ہیں آج؟ نہیں، اوتھ کی بات نہیں ہے، اوتھ کس بات کی کریے دیتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اوتھ کے بغیر ہے، یہ 6 لاکھ لوگوں نے جانے دی ہیں، یہ اوتھ سے کم ہے؟ یہ جو 22,000 25,000 عورتیں بیوہ ہیں، ہزاروں لاکھوں بچے یتیم ہیں، یہ جو آسیہ اندرابی اور جیل میں بیٹھی ہوئی ہیں، آج یاسین ملک ڈیتھ سیل میں ہے، آج جو ڈاکٹر قاسم 27 سال سے جیل میں ہے، آج جو سید علی گیلانی سالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، شبیر شاہ صاحب، میرزا عمر فاروق صاحب، پروفیسر عبدالغنی بٹ صاحب، عباس انصاری صاحب، یہ سارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اوتھ دے کے لوگ تو یہاں دن میں 4 دفعہ سیاسی جماعت اور عقیدے تبدیل کرتے ہیں، یہ اوتھ کے بغیر کھڑے ہیں میدان؟ ایسے لوگوں میں متعلق کی فیض کہتے ہیں نا، ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے۔ جی، وہ تاریخ راہوں میں لوگ مارے جاتے ہیں، لیکن اسی کے نتیجے میں روشنی پیدا ہوتی ہے نا۔ یہ تو یہ ڈوبتے تارے، یہ فسردہ شب مہتاب، آثار بتاتے ہیں ساروں کے رہے گی، یہ تو رات ہوتی ہے تو اس کے بعد طلوع آفتاب ہوتا ہے۔ ریاست جموں کشمیر تقسیم کرنے کے راستے میں کیا مسلم کانفرنس کھڑی ہوگی، یا آپ اسے نظریہ ضرورت کہہ کے مان جائیں گے؟ اوکے جی، میرپور کو بنا دیں، آپ جہلم کا حصہ، مظفر آباد کو ڈال دیں مانسہرہ کے اندر۔ یہ سوال ان لوگوں کی طرف سے آپ کر رہے ہیں کہ جن کو نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ مسلم کانفرنس کا پتہ ہے، نہ جغرافیہ کا پتہ ہے، نہ ماضی، حال اور مستقبل کا پتہ ہے۔ مطلب ایک آدمی جو 73 ایئر سے یہ کام کر رہا ہے، اس سے آپ پوچھتے ہیں جی کل یہ آپ یہ کام کریں گے؟ یہ ان سے پوچھیں جنہوں نے ابھی شروع نہیں کیا۔ ہم تو ایک مورچے پر کھڑے ہیں۔ آپ چونکہ ملٹری ڈیموکریسی کے سب سے بڑے ڈیفینڈر ہیں، آپ سے یہ خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ آپ یہاں پہ سجدہ نہ کر دیں۔ دیکھیے، وہ تو وقت آنے پہ پتہ لگے گا نا۔ جن لوگوں نے 73 سال سے سجدہ نہیں کیا ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آئے دن سجدہ کرتے ہیں، پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں، کبھی لڑکانے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی رائے بند بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے۔ جو لوگ اپنے مورچے پر باپ دادا کے راستے پر کھڑے ہیں، قائد اعظم کشمیر، میں وزیر اعظم جب پہلی بار بنا تو میں قائد اعظم کے مزار پر گیا، تو میں نے ان کی بک پر جو وزٹر بک پر جو ریمارکس لکھے، تو میں نے لکھا کہ میرے قائد
آپ کشمیر گئے تھے 40s میں، 4 مہینے ہمارے مہمان رہے تھے، آپ نے پروپوزڈ مجوزہ پاکستان کا پرچم ہمارے ہاتھ میں دیا تھا. میں آج یہ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ کشمیر کے تمام علاقوں میں پاکستان کا پرچم سر بلند ہے، اور جب تک آخری کشمیری بھی زندہ ہے پاکستان کا پرچم کشمیر میں جی میں لکھا وزٹر بک میں لکھا. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد یہ نظریاتی گفتگو تھی. مہربانی کر کے یہ جو من و تو کا مکالمہ ہے نہ، میں یہ سوال جو کر رہا ہوں میری اتنی گستاخی کہ میں اتنی شان میں کوئی یہاں پہ اسالٹ کروں، کسی قسم کا یہ گستاخی میری طرف سے میری زبان سے نکلے. اس خاندان کے ساتھ میری بڑی نظریاتی قسم کی وابستگی ہے. یہ سردار صاحب جانتے ہیں کہ قیوم خان صاحب اور میں بیٹھ کے اقبالیات پہ کیا ڈسکشن کرتے تھے.